بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی شب قدر میں خلوص کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 9 طریقے کے لوگ ایسے ہیں جو شب قدر میں بھی بخشش کروانے سے محروم رہتے ہیں، ان کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ اگر غور و فکر کریں گے نا میرے عزیزو تو آپ کو پتا چلے گا کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، اور جہنم کی آگ سے آزادی دلوانے والا یہ مہینہ ہے، یہ مغفرت کروانے والا مہینہ ہے۔ میرے عزیزو اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک منٹ اس کا بڑا قیمتی ہے۔ اگر ہم چاہیں نا تو اللہ کی عبادت کرنے کے بعد میں، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے بعد میں، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کے بعد میں، کثرت سے درود پاک پڑھنے کے بعد میں اس کے لمحوں کو اور زیادہ بہترین بنا سکتے ہیں اور قیمتی بنا سکتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں دعا کر کے اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں، اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ گولڈن چانس ہے ہمارے لیے، یہ بہترین موقع ہمیں میسر ہوا ہے کہ رمضان کا مہینہ دوبارہ ہماری زندگی میں آیا ہے۔ اگر یہ ملا ہے تو اس کو یوں ہی ضائع نہ کرو، اس کے لمحات کو یوں ہی برباد نہ کر دو، لہو و لعب میں یوں ہی نہ گزار دو، بلکہ ہر لمحے میں اللہ کی عبادت کرو، راتوں کو قیام کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ رب کعبہ کی قسم اگر آپ ایسا کریں گے اور اپنے گناہوں سے باز آ جائیں گے، آئندہ کے لیے توبہ کر لیں گے، تو رب کریم آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ پورا مہینہ برکتوں والا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر رب کریم نے ایک رات ایسی بھی رکھی ہے، اسی مہینے کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جس کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے۔ قرآن مقدس میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ہم نے اسے اسی رات میں نازل فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، ہر کام کے لیے اپنے رب کا حکم پاتے ہیں وہ، اور اس روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ جو ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کا ملتا ہے، وہی ثواب اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے شان نزول میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے دل میں یہ خیال آیا، آپ کے قلب مبارک میں یہ خیال آیا، آپ نے اپنی امت کے لوگوں کی عمروں کا حساب لگایا، اس کے بعد میں آپ کے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کے جو امتی ہوئے ہیں ان کی عمروں کا حساب لگایا، تو میرے آقا نے کیا پایا کہ ان لوگوں کی عمریں زیادہ تھیں۔ پچھلی امتیں جتنی بھی آئی ہیں، کسی کی 1000 سال کی عمر، کسی کی 900 سال کی، کسی کی اور بھی زیادہ یا 500 سال یا 600 سال کی عمریں تھیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ جب ان کی عمریں زیادہ تھیں تو انہوں نے عبادت بھی زیادہ کی ہوگی، ان کو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ جب میرے آقا غمگین ہوئے، غم کے آثار چہرے پر نظر آئے، تو رب کریم نے اس سورت کو نازل فرما دیا، میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیری امت کو میں ایک رات ایسی عطا فرماؤں گا کہ عبادت تو وہ ایک رات میں کریں گے، لیکن ان کو ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے ساتھ میں روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور جو شب قدر میں جو اللہ کا بندہ عبادت کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، قیام کرتا ہے اس رات میں، اس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو کبھی آپ نے خیال کیا اس بات کا؟ ہم دعا کے لیے کہتے ہیں پیر صاحب سے، فلاں عالم صاحب سے، کسی مولوی صاحب سے،
یا کسی بزرگ سے کہ آپ دعا کر دیں ہمارے لیے، ہم سے جو بہتر ہیں، ہمیں جو لگتا ہے کہ یار یہ نیک ہیں، چلو ان سے دعا کے لیے کہتے ہیں. لیکن میرے عزیزو یہ معلوم نہیں کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن جس کے لیے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل دعا کر دیں وہ تو یقیناً قبول ہونا ہے. لیکن کچھ کم نصیب بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس رات میں بھی کثرت سے عبادت نہیں کر پاتے ہیں. انہیں ساری راتیں برابر نظر آتی ہیں، ہر چیز انہیں برابر نظر آتی ہے. جن لوگوں نے پورا مہینہ عبادت نہ کی تو وہ اس رات کو کیا پائیں گے؟ پھر وہ اس رات میں کیا عبادت کریں گے؟ جنہیں کوئی غرض ہی نہیں ہے عبادت سے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے عبادت سے. یہی لوگ تو ہیں جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. یہی لوگ ہیں کہ جن کی قبریں جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بننے والی ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی شب قدر میں خلوص کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں. میرے عزیزو ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 9 لوگ ایسے ہیں جو شب قدر میں بھی بخشش کروانے سے محروم رہتے ہیں، ان کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہوتی ہے. کون ہیں وہ 9 لوگ؟ پہلے وہ ہیں جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں ایسے لوگوں کی کثرت آپ کو مل جائے گی. کثرت سے آج مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو زکوٰۃ جیسے فرض کو ادا نہیں کرتے ہیں. مال کی کمی نہیں ہے ان کے پاس میں، مال بے حساب ہے، اللہ نے بہت نواز رکھا ہے. لیکن جب نمبر آتا ہے رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا، اللہ کی بارگاہ میں دینے کا جب نمبر آتا ہے تو یہ لوگ سب سے زیادہ بخیل نظر آتے ہیں. اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے نہ جانے کتنی رقم یہ ہم سے چلی جائے گی، اتنا نقصان ہو جائے گا. وہ نہیں جانتے کہ رب کی راہ میں خرچ کرنے سے نقصان نہیں ہوتا ہے بلکہ مال پاک بھی ہو جاتا ہے اور مال میں برکت بھی ہو جایا کرتی ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو خون ناحق کرتے ہیں. تیسرے وہ ہیں جو رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کر دیا کرتے ہیں. آج ایسے لوگ بھی کثرت سے ملیں گے جو ذرا سی دیر میں رشتہ داری کو ختم کر دیا کرتے ہیں، رشتوں کو توڑ دیا کرتے ہیں. تھوڑا سا پیسہ آیا، ترقی ملی، رشتہ داروں سے رشتہ داری ختم کر دی. تھوڑی سی کامیابی حاصل ہوئی، رشتہ داروں کو پہچاننا چھوڑ دیا، رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کر دیا. یاد رکھنا یہ بھی وہی لوگ ہیں کہ جو شب قدر میں بھی بخشے نہیں جائیں گے، جو شب قدر جیسی رات میں بھی اللہ کی رحمت سے برکت سے محروم رہا کرتے ہیں. چوتھے وہ لوگ ہیں جو قبرستان میں جا کر کے ہنستے ہیں. ان لوگوں کی بھی کثرت ہے معاشرے کے اندر. آج دیکھیں آپ جا کر کے جب بھی دفن میں جاتے ہیں، کسی جنازے کے ساتھ میں، کسی میت کے ساتھ میں قبرستان جایا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ کلمہ شریف پڑھیں، درود پاک پڑھیں، بجائے اس کے ہم دنیا کی باتوں میں لگ جاتے ہیں اور قبرستان میں ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہنستے ہیں. یہ بھی وہی لوگ ہیں جو شب قدر میں اللہ کی رحمت سے اور اس کی برکت سے محروم رہیں گے. پانچویں وہ لوگ ہیں جو ادھر کی ادھر لگاتے ہیں اور آپس میں لوگوں میں لڑائیاں کروا دیا کرتے ہیں. چھٹے وہ ہیں جو دینی استاد کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے اساتذہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ساتویں نماز میں سستی کرنے والے. آٹھویں 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی کی طرف سے کینہ رکھنے والے. اور 9ویں وہ انسان ہیں جو بے غسل رہا کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان رمضان کا مہینہ آیا، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس رات میں محروم رہا گویا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا. میرے عزیزو، رمضان کے آخری عشرے میں یہ رات آتی ہے. یا تو یہ 21ویں شب ہے، یا 23ویں شب ہے، یا 25ویں شب ہے، یا 27ویں شب ہے، یا 29ویں شب ہے. ان 5 راتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ انہی 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. تو جب آخری عشرہ آتا ہے رمضان المبارک کا تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادتوں کو بڑھا دیں، نوافل کو بڑھا دیں، نوافل کی کثرت کریں، کثرت سے رب کی عبادت کریں، ہر رات میں جاگنے کی کوشش کریں. پتہ نہیں کون سی رات شب قدر ہو اور ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے.